بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ پوری دنیا اور پوری کائنات کا خالق ہے، اور اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اور اس کی رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذوات قدسیہ کو بھیجا ہے کہ میں کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر رہا ہوں، لیکن انسان میری ہدایت اور میری رہنمائی کے مطابق اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرے گا تو آخرت کی زندگی، آخرت میں بھی کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تو فرمایا کہ جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آپ زمین پر چلے جائیں اور آپ اپنی اولاد سے کہہ دیں کہ میری طرف سے ہدایت بھی آئے گی اور میری طرف سے کتابیں بھی آئیں گے، انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے، ہدایت لے کر کے آئیں گے۔ جو ان کی پیروی کرے گا فمن تبع ہدایہ، جو میری ہدایت کتابوں کے ذریعے سے اور انبیاء کے ذریعے سے ہوگی، جو اس کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر یہ ہے کہ دنیا میں بھی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، اور آخرت میں جب چلے جائیں گے تو دنیا کو چھوڑنے کے بعد آخرت کی بھی کوئی فکر اور آخرت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم دنیا چھوڑ کر کے کیوں آ گئے۔ دنیا سے بڑھ کر کے آخرت میں ان کو نعم البدل یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ لیکن جن ذوات قدسیہ کو اور جن پاکیزہ ہستیوں کو میں بھیجوں گا وہ اس قسم کے ہوں گے کہ ان پر یہ ہے کہ کوئی فکر بازی کرنا یا ان کی زندگیوں پر ہاتھ اٹھانا یہ کسی طرح امت کے لیے روا اور جائز نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ جو انسان دوسروں کی رہنمائی کرے، اور وہ بھی ایک مولوی نہیں، ایک تبلیغی نہیں، اور ایک عام صوفی صاحب نہیں، بحیثیت نبی امت کی رہنمائی کرے اور امت کو بتا دے کہ یہ کرو یہ کرو، امت میں سے کوئی ان کی زندگی پر اور ان کی ذات پر ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے اندر یہ عیب خود موجود ہے، یہ عیب آپ کے اندر خود موجود ہے، اور اس کو یہ ہے کہ الیاذ باللہ مورد الزام بنا دے، یہ ہوگا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ امت کی رہنمائی کے لیے جب انبیاء کو بھیج دیتے ہیں تو پھر وہ انبیاء کی ذوات قدسیہ وہ پاکیزہ نفوس ہوتے ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی شائبہ ہوتا نہیں۔ نبی معصوم ہی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی عصمت انسان کے کردار سے ہے۔ آپ مسلمانوں کو چھوڑ کر کے 1500 سال گزر چکے ہیں، مفسرین، محدثین، علماء دین آگے، لیکن یہ کہ ہندو جو یہ ہے کہ کچھ تعلیم رکھتے ہیں اور کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، کچھ ہوش اور عقل رکھتے ہیں، غیر مسلم اور ہندو اور عیسائی، وہ بھی ایک عیسائی جب کتاب لکھتا ہے تو سب سے پہلے بڑے انسانوں کے بارے میں لکھتا ہے، تو سب سے پہلے بڑا انسان کائنات کے اندر وہ محمد رسول اللہ کو لکھتا ہے۔
عیسائی لکھتا ہے، حالانکہ بحث وہ خود عیسائی ہے، وہ انجیل کا پابند ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے، لیکن جب وہ لکھتا ہے سب سے بڑا آدمی، اور وہ یہ لکھتا ہے کہ انسان اپنے کردار سے بڑا بنتا ہے، تو اس طریقہ پر بڑے لوگوں میں مراتب انہوں نے قائم کیا، اول دوم سوم چار۔ تو سب سے پہلا بڑا انسان جو سب کو لکھتا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہی حال یہودیوں میں بھی گزرے، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، بڑے بڑے مؤرخ، اور ہندوؤں کے اندر آپ ان کے شعراء کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی انہوں نے تعریفیں کی ہیں۔ آپ تعریف کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ نون والقلم، مجھے اس قلم کی قسم ہے، وما، اور اس نقشے کی کہ یسترون، جو فرشتے بناتے ہیں، آپ کا جو نقشہ فرشتوں نے بنایا ہے، مجھے اس نقشے کی قسم، اس صورت کی قسم، اس جمال کی قسم جو فرشتوں نے بنائے، اس قلم کی قسم کہ جس قلم نے آپ کا نقشہ بنایا، اور فرشتوں کی قسم کہ جنہوں نے یہ نقشہ آپ کا بنا دیا۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روی محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے اللہ نے سب سے پہلے اپنی مشیت کے انوار سے بنایا، تو محمد کو بنایا۔ حضرت جابر کی ایک روایت بھی آتی ہے، حضرت تھانوی نے مستقل اس پر کتاب لکھی ہے نشر الطیب کے نام سے، کہ اللہ نے کائنات میں جو جتنا بھی نور رکھا ہے، سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے پیدا کر دیا، اول ما خلق اللہ نوری۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ نون والقلم، میں آپ کا ناصر ہوں اور آپ میرے منصور ہیں، میں آپ کا مددگار ہوں، آپ کو سپورٹ میں کروں gا، اور مجھے اس قلم کی قسم ہے، تیرے حسن و جمال کی قسم ہے جو فرشتے بناتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت بنعمت ربک، اللہ کے فضل و کرم کی پیش نظر، اللہ کی فضل و کرم اور اللہ کے احسان کی وجہ سے آپ مجنون نہیں ہیں، کہنے والے خود مجنون ہیں۔ اس قسم کے ذات قدسیہ کو بھی لوگوں نے اس پر بھی جرح کرنا شروع کیا۔ انسان جب ماننے پر آتا ہے تو بتوں کو بھی پوجتا ہے، پتھروں کو اپنے ہاتھ سے تراش کر کے ان کو اپنا خالق بناتا ہے۔ ماننے پر آتا ہے تو درخت کو بھی اپنا خالق تصور کرتا ہے، ماننے پر آتا ہے تو گھوڑوں کو پوجتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے، میں بھی دیکھتا ہوں، تعلیم یافتہ آپ کو نظر آئیں گے، کوئی گریجویٹ ہے، کوئی LLB ہے، کوئی کیا بلا ہے۔ محرم کے دنوں میں آپ دیکھیں کہ گھوڑے کو کیسے پوجتے ہیں، وہ گھوڑا بھی کتنا بڑا خوش قسمت ہے، گھوڑا بادام بھی کھاتا ہے، پستہ بھی کھاتا ہے، اور گھوڑے کے سر پہ سونے اور چاندی کے، اللہ آپ کو بھلا کرے، چاند بھی سونے اور چاندی کے وہ اس قسم کے ہار بھی اس کو سجاتے ہیں، گھوڑا ہی گھوڑا۔ یہ تعلیم اس کی کہاں گئی، یہ وکالت اس کی کہاں گئی، یہ اس کی دانش مندی کہاں گئی، یہ جو جج بنا ہوا ہے، یہ تعلیم اس کی کہاں گئی کہ جو ایک کیس کے 50 60 لاکھ کروڑ 1.5 کروڑ ایک کیس کے لے کر کے ہر صورت میں وہ باتوں کا اتنا بادشاہ کے سامنے والے وکیلوں کو ہرا دیتا ہے، وہ جیتتا بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ دنیا کا بڑا عقل مند ہے، اور اس سے بڑا بغیرت کون ہے کہ جو گھوڑے کو پوجتا ہے؟ یہ تعلیم اس کی کہاں گئی؟ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور آپ کو کیا ہو گیا؟ اللہ کو آپ چھوڑ کر کے جن بتوں کو تم خود تراشتے ہو اپنے ہاتھوں سے، ان کو پوجتے ہو۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جن کو تعلیم یافتہ آپ کہیں۔ بات صرف انسان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی ہے۔ انسان جب ماننے پر آتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ بتوں کو، درختوں کو بھی پوجتا ہے، کتوں کو بھی قابل احترام بناتا ہے، کتوں کو بھی قابل احترام۔ وہ کتے، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ایک آدمی نے 28 لاکھ روپے ڈاکٹروں کو دیا، سرجری کر کے ادھر ادھر کر کے جاپان میں، کہ میری شکل کتے کی بنا دو۔ 28 لاکھ روپے دے دیے، 28 لاکھ روپے دے کر کے ڈاکٹر بنا دیتے۔ وہ کر لیتے ہیں کہ کبھی اس قسم کی پلاسٹک کی سرجری کر کے
مرد کو عورت بنائے، عورت کو مرد بنائے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ارب پتی کھرب پتی انسان، وہ کوئی خاتون وہ کہتی کہ میری شادی شام سے اس کی شادی ہو گئی۔ یہ تعلیم یافتہ ہے، یہ آپ کی تعلیم ہے، یہ انگریزی تعلیم ہے۔ آپ بھی پڑھتے رہتے اخبارات میں، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، اخبار کا پورا کالم، پورا صفحہ اس کے لیے وقف ہے۔ یہ سانپ بھی کتنا خوش قسمت ہے، اس کو کروڑوں ڈالر مل گئے، اس کو اربوں ڈالر مل گئے۔ یہ انسان کتنا گھٹیا انسان ہے، یہ کتنا ذلیل انسان ہے، اس کی تعلیم کہاں گئی؟ اور یہ ڈالر اور یہ ارب پتی کھرب پتی، یہ پیسے یہ کہاں؟ اور وہ سام سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک آدمی وصیت کرتے ہوئے جاتا ہے، اب کل پرسوں کے کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے کتے کے لیے، میں جو مر رہا ہوں لیکن یہ میری ملکیت، یہ میری پراپرٹی میرے کتے کو دے دینا۔ اور جب وہ مر گیا تو کتے کی جائیداد میں اور کتے کو کروڑوں ڈالر مل گئے۔ تو کوئی سانپ کے ساتھ شادی کرے، اور کوئی کتے کے ساتھ شادی کرے، کوئی خنزیر کے ساتھ شادی کرے، اور کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے سرجری کر کے 28 لاکھ 20 لاکھ دے کر کے، 28 اور 20 لاکھ دے کر کے وہ کیا کر دے؟ وہ اپنے آپ کو کتا بنا دے، شکل اس کی کتے کی، پھر اخباروں میں بھی دیتے، نیٹ پہ بھی دیتے کہ وہ کتا بنا ہے، 28 لاکھ ڈاکٹر صاحب کو مل گئے۔ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ یہ احترام پہ آ جائے تو گدھے کا بھی احترام کرتا ہے، کتے کا بھی احترام کرتا ہے، شراب کو بڑی قیمتوں سے خریدتا ہے، شراب کو بڑی قیمتوں سے خریدتا ہے۔ حالانکہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، شراب کی پلیتی پیشاب سے بھی زیادہ ہے، شراب کی پلیتی پیشاب سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ پیشاب بھی بوتل میں بھر بھر کر کے آپ لے خرید لے، لیکن خیر ایسا مسئلہ نہیں ہے، شراب بھی لینے لگے، پیشاب بھی انہوں نے کر دیا۔ ابھی سائنس نے تحقیق کر دی، ہماری جدید سائنس، کہ صبح کو آدمی اٹھے اور اپنے پیشاب کو بوتل میں لے لے، کسی برتن میں لے لے، اور اسی پیشاب کو چہرے پر مل دیں تو چہرے کے اندر بڑی رونق آتی ہے۔ یہ بھی میک اپ کا ایک نیا طریقہ، یہ میک اپ کا ایک نیا طریقہ آ گیا۔ یہ اخبارات میں آپ بھی پڑھتے رہتے، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ اخبارات یہ کون جاری کرتے ہیں؟ یہ خبریں کن کی؟ یہ ملک کے ترقی یافتہ لوگوں کے، چاہے اس ملک کے ہوں یا ملک سے باہر کے لوگ ہوں۔ یہ انسان جب ماننے پر آتا ہے تو شراب کو بھی وہ روح افزا پر ترجیح دیتا ہے، دودھ پر اس کو ترجیح دیتا ہے، دیگر مشروبات پر اس کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ جب انسان ماننے پر آتا ہے، نہ ماننے پہ آ جائے تو نکاح اس کے لیے ناجائز ہے، ماننے پر آ جائے تو زنا بدکاری پہ بھی لگ جائے، ماننے پر آ جائے تو پتھروں کو مان لے، ماننے پر آ جائے تو درختوں کو پوجے، ماننے پر آ جائے تو کتوں کو بھی پوجے، اور یہ ہے کہ گھوڑوں کو بھی پوجے۔ نہ ماننے پر آ جائے تو پھر یہ ہے کہ محمد کو بھی مورد الزام بنا دے، محمد رسول اللہ پر بھی جرح کرے، اور یہ ہے کہ اللہ پر بھی جرح کرے، اللہ کو بھی نہ مانے۔ یہاں اس قسم کے لوگ ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کو جو مجنون کہا جاتا ہے، ولا يحزنک قولهم، آپ پریشان نہ ہو جو یہ کہتے کہ انک لمجنون، کہ تو پاگل ہے۔ لا يحزنک قولهم انک لمجنون، جو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مجنون ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ ان العزت للہ جمیعا، یہ کہنے والے سارے بے عزت ہیں۔ آپ کو کون مجنون کہتا ہے؟ میں جب آپ کی حسن کی قسم اٹھا رہا ہوں، میں آپ کا خالق ہوں، ان کا بھی خالق ہوں، میں درختوں کا بھی خالق ہوں، پہاڑوں کا بھی خالق ہوں، میں کائنات کا بھی خالق ہوں، آپ کے رگ و ریشے سے واقف میں ہی اللہ ہوں۔ میں آپ کی حسن و جمال کی قسم اٹھا رہا ہوں، آپ کی اخلاق کی قسم اٹھا رہا ہوں، آپ کی کردار کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ انک لعلی خلق عظیم، اخلاق عظیمہ، خوبصورت اخلاق، بہترین کردار تیرے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انک لعلی خلق عظیم ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کا ایک بہت بڑا آپ پر احسان ہے، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہے۔ کہنے والا کوئی کہتا ہے بل ہوا شاعر، یہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے ساحر کذاب، یہ ہے کہ جادوگر ہے، جھوٹا قسم کا آدمی ہے۔ فرمایا کہ جھوٹے خود ہے، دجال خود ہے، کاذب خود ہے۔ انک ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو کوئی پاگل نہیں ہے۔
تو پاگل نہیں ہے۔ اور کہیں آپ کی ذات کی بھی قسم اٹھا کر کے لا اقسم بہذا البلد، تیرے ان گلیوں کی بھی مجھے خدا کو قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو اس مکے میں رہنے والا، اس مکے کی گلیوں کی، ان پہاڑوں کی مجھے خدا کو قسم ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، طور سین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں طور سینہ پہ نبوت ملی، وہذا البلد الامین، یہ جو مکہ ہے جہاں آپ کو نبوت مل گئی، میں طور سینہ اور مکے کا قسم اٹھا رہا ہوں۔ طور سینہ پر انجیل آ گیا، مکے پر یہ آ گیا جو مولی منظور کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کردار کے مالک، جبکہ ایک کافر دیکھ کر کے وہ کافر بھی کہتا ہے کہ مجھے تو اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ کافر جب دیکھ کر کے کہتے ہیں ہمیں تو اندھیرے میں رکھا گیا تھا، ہم نے سونے محمد کو دیکھا نہیں، لیکن دیکھا خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا درجہ ہے آپ کا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ وانک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں، اخلاق عظیم آپ کے قدموں کے نیچے ہیں۔ باقی مسئلہ ہے، کہتے ہیں لوگ، کہنے والے کہتے رہیں گے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں گے ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور یہ جو آپ کو پاگل کہنے والے یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، پتہ چلے گا کہ کون آزمائش میں پڑا ہے اور کون مجنون ہے، کون پاگل ہے اور کون آفت زدہ ہے، کس پر مصیبت آ گئی۔ مصیبت زدہ تو تم ہو، خدا کی پھٹکار تو تم پر ہے، اللہ کی لعنت تو تم پر ہے، پھر بھی محمد کو کہتے ہو۔ ایک کافر جا کر کے کسی سردار کو پکڑتا ہے اور سردار سے کہتے ہیں کہ کیا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، آئے کافر بتا دو ہم زیادہ ہدایت پر ہیں یا محمد ہدایت پر ہیں، ہم زیادہ ہدایت پر ہیں یا ابو بکر عمر عثمان علی اور ہدایت پر ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہدایت پر ہیں، ہم بھی ہدایت پر ہیں یا کون؟ تو ایک بے ایمان وہ کہہ کر کے نہیں، آپ تو ہدایت پر ہیں، محمد بھٹکا ہوا ہے۔ کبھی اس طرح بھی جج فیصلے کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہ اچھے ہیں، مشرکین مکہ کو کہتا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ، آپ بھی دیکھیں گے کہ انجام ان کا کیا ہوتا ہے، وَيُبْصِرُونَ، یہ بھی اپنے انجام کو دیکھیں گے کہ کون مجنون ہے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ بِأَيِّكُمُ الْمَجْنُونُ، تم میں سے کون مجنون ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، رب جانتا ہے، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، شریعت بھی میں نے بھیجی ہے، آسمانی کتابیں میں نے بھیجی ہے، انبیاء کو میں نے بھیجا ہے، ہدایت اور گمراہی اور ضلالت وہ میرے فیصلوں کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا، اور میرے فیصلے کے مطابق یہ تو جانور ہے، جانور سے گئے گزرے ہے، بل ہم اضل سبیلا، شکل ان کی انسانوں کی ہے، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ منڈی لگتی ہے، جیسے بکرا منڈی لگ گئی یہاں، اب عید قربانی کے جانوروں کی منڈی لگتی ہے، لیکن جس زمانے میں کفر اسلام کے خلاف برسرے پیکار ہو کر کے آمنے سامنے جب آ گئے، کافروں کے لیے کافروں کا احترام ہے، ذمیوں کا احترام ہے، کافر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کافروں کی حقوق ہے، کافر کو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو اسلام قبول کر، اگر اسلام کی روشنی آپ کو نظر آ جائے، اسلام کی روشنی آپ کو نظر آ جائے اور عقل مندی سے آپ کام لے لے، ہوش سے کام لے لے تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے اسلام کو قبول کر، اور اگر نہیں کر تو ہمارے ملک میں رہ، تو اپنی عبادت کر، اپنے گرجا گھر میں عبادت کر، اپنے کلیسا میں عبادت کر، اور اپنے چرچ کے اندر تو عبادت کر اپنے چرچ کے اندر عبادت، آپ کو اجازت ہے، لیکن باہر آپ کو
یہودیت، نصرانیت اور ہندو مذہب کے پرچار کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی۔ آپ کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی اسلامی حکومت تحفظ فراہم کرے گی۔ آپ کی جو عبادت، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو مسلمان ہو جا۔ اسلام تو زور سے نہیں آیا ہے، اسلام تلوار کے بل بوتے پہ اسلام نہیں آیا ہے۔ اسلام کے دلائل، اسلام کی حقانیت، اسلام کی روشنی اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو قبول کر لو، اور نہ آ جائے اپنے کفر پر رہا۔ لیکن ملک کے تحت یہاں پھر یہ ہے کہ کفری نظام آپ مسلمانوں کے ملک میں نافذ نہیں کریں گے۔ اسلامی ریاست کے اندر کفری نظام آپ کا نافذ نہیں ہوگا۔ آپ کو اجازت ہے اپنی عبادت گاہوں میں چوہے کی طرح چھپ چھپ کر کے عبادت کرو، اپنے بلوں میں گھسو، باہر نکلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی، باہر لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، عیسائیت کی چرچا، عیسائیت کی تبلیغ گلی کوچوں میں، صحراؤں میں آپ کریں، ملک میں اس کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی، یہودیت کی تبلیغ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی، ہندو مذہب کی پرچار کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ جہاں اسلامی ریاست آ گئی وہاں پر ایک ہی ریاست ہوگی، باقی آپ کو اجازت ہے۔ ہم زوری اگر آپ کو کہہ دیں کہ آپ مسلمان ہو جا تو ڈر کے مارے تو آپ کلمہ تو پڑھیں گے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، لیکن اندر آپ کافر ہوں گے، اندر کافر ہوں گے تو منافق۔ اسلام منافقوں کو بڑھانا نہیں چاہ رہا۔ زوری پر اگر یہ کہہ دے کہ بزور بازو تلوار کے بل بوتے پر، گولی کے بل بوتے پر تو اسلام قبول کر لے، تلوار کے بل بوتے پر اسلام اگر قبول کرے گا تو وہ تو اوپر سے، اندر جب اسلام سے وہ مطمئن ہے تو وہ منافق۔ اسلام منافقوں کی تعداد بڑھانا نہیں چاہ رہا۔ اسلام کہہ رہے ہیں کہ جو اندر سے بھی اسلام کو قبول کر کے آ جائے تو ٹھیک ہے وہ مسلمان ہو جائے، نہیں اگر کافر رہنا چاہتے ہو جائے، لیکن ہوگی ریاست اسلامیہ کے اندر اس کو کفر کی پرچار کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر یہ بھی، اور پھر ہمیں ٹیکس دے دیں، ملک کے قانون کے تحت رہے، اتنا احترام ہے ذمی کا، کافر کا اتنا احترام ہے کہ تو بدماشی نہ کر، خدا سے بغاوت نہ کر۔ اگر کوئی ذمی کافر جو اسلامی حکومت کے تحت رہ رہا، اگر اس کو کوئی مسلمان قتل کرتا ہے تو اس مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی ذمی، کوئی ہندو، آپ کو بھی معلوم ہونی چاہیے قانون یہی ہے، ہندوستان کا اگر کوئی ہندو یہاں رہ رہا ہے، ہم نے ان کو پناہ دیے، ہم نے ان کو نیشنلٹی دیے، یا یہ ہے کہ باہر کا کوئی یہودی اور عیسائی کوئی آ کر کے ہمارے ملک کا ویزا لے کر کے اگر آتا ہے اور امن پاس لے کر کے یہاں پر آتا ہے، اس کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ ایک حالت جنگ ہے، کافروں سے برسر پیکار ہے، اس حالت جنگ میں تو ٹھیک ہے کافر واجب القتل ہے، کافر کو آپ ماریں گے، لیکن جو آپ کے ملک میں ہندو رہ رہے، یہودی رہ رہے، عیسائی رہ رہے، ان کو آپ کے ملک نے نیشنلٹی بھی دی ہے، ان کو امن دیا ہے، ملک کے قانون کے تحت ہے، ٹیکس بھی دے رہے ہیں، اپنے مذہب کے پرچار بھی نہیں کر رہے، ان میں سے اگر کوئی مسلمان کسی کو قتل کرے گا، مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر کے ان کو کیا چاہیے؟ صرف یہ ان کے حقوق نہیں، جانوروں کی بھی حقوق ہے اسلام میں، درختوں کی حقوق ہے، جو پھلدار قسم کے درخت ہے، جو سایہ دار قسم کے درخت ہے، میرے نبی نے ان کو کاٹنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ ان کے اپنے حقوق ہیں، جانوروں کے اپنے حقوق ہیں۔ جو اونٹ 2 بوری اٹھا سکتا ہے تو 3 رکھے گا، 4 رکھے گا۔ اب تو محمد چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب زمانہ تھا تو اونٹ خود آ کر کے روتا ہے کہ پیارے میرا مالک مجھ پر 4 بوریاں 5 بوریاں رکھتا ہے اور مجھے کھلاتا بہت کم ہے، پلاتا کم ہے، آپ میری حالت دیکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ اونٹ رو رہا ہے، رو کر کے سر نیچے کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک، یہ جو کان ہے اس کے کان کے پچھلے حصے پر، سر پر اور کانوں پر دست مبارک پھیر رہا ہے۔ واہ کیا کہنا، کہ تسلی رکھ، تسلی رکھ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ سر پر دست مبارک پھیر رہا ہے اور کانوں پر، ظفر کہتے زال کے ساتھ، یہاں کانوں کے پچھلے حصے پر اپنے دست مبارک کو اسی سر پر پھیر رہا ہے، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی جانتا ہے یہ اونٹ کس کا ہے؟ شاگردوں سے پوچھتا صحابہ سے کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ بتا دیا کہ جی فلان آدمی کا ہے۔ کہا کہ اس کو بلاؤ، بلائے، فرمایا خدا کا خوف کرو،
انک تدعیہ و تجیعہ، انک تجیعہ و تدعیہ، تو اس کو بھوکا بھی رکھتا ہے، اس کو تھکا کر کے رکھتا ہے۔ دیکھ اس میں طاقت کتنی ہے، کتنا بوجھ آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ 2 بوریوں کا متحمل ہے، 3 بوریوں کا متحمل ہے، تو 5-6 بوریاں اٹھا کر کے اس میں، پھر تو اس کو کھلاتے پلاتے بھی نہیں ہے۔ پھر جیسے کہ خطیب صاحب یہاں بیٹھا ہوا منبر پر خطابت کر رہا ہے، اگر کوئی اپنے اونٹ پر سوار ہے، اونٹ پر سوار ہو کر کے پھر یہ کہ جا کر کے کوئی مولوی مل گیا، اونٹ کے اوپر کہتے مولوی صاحب ہمارا فلانا مسئلہ، اس مسئلے کو بتا دو، یہ اس مسئلے کا شرعی حکم کیا ہے، مولوی صاحب سے گپ شپ لگا رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اونٹ سے نیچے اتر جا، ایسے اونٹ کو ایسے کھڑا کر کے اس کے اوپر تو اتنا 2.5 من کا آدمی اور پھر مولوی صاحب سے گپ شپ لگا رہا ہے، اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جانوروں کے پیٹھ کو منبر نہ بناؤ۔ واہ، تجھے مسئلہ پوچھنا ہے تو نیچے اتر کر کے پوچھ۔ ایک ضروری سفر کے تحت، ایک مجبوری کے تحت آپ کو اجازت ہے اونٹ پر سواری کر، لیکن اس کو جا، اور پھر بھی مسلسل سفر نہ کر، راستے میں ان کو کہیں پر آپ اسٹاپ بھی کر، ان کو پانی بھی پلا، ان کو گھاس بھی کھلا، اور ان کا خیال بھی کر، ان کو بھی ریسٹ کرنے دے دے، اور پھر یہ کہ جہاں تیری ضرورت بھی نہیں ہے تو اتر جا، نیچے اتر جا۔ آدھا گھنٹہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، وہ مولوی بھی بے غیرت ہوگا کہ جو بتائے گا، اور یہ بھی اسی طرح ہے، یہ بھی منحوس قسم کا آدمی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کے بعد کیا کرے آخر؟ کافروں کے حقوق بھی، اس کی بھی اجازت ہے۔ معصوم بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، خواتین کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، بوڑھوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں بعض بوڑھے شریر ہوتے ہیں، صرف زندگی میں مجھے جو یاد پڑتی ہے وہ صرف 1-2 عورتیں قتل ہو چکی ہے۔ جنگ کے دوران ایک خاتون کو پکڑ کر کے صحابہ نے اس کو قتل کیا، ابو داؤد میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ کھل کر کے ببانگ دہل محمد رسول اللہ کو گالیاں دیا کرتی تھی، ورنہ میرے نبی نے بڑی سختی سے کہیں ایک خاتون کو مقتول پایا تو میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت الفاظ ہیں کہ خدا کا خوف کرو۔ معصوم بچوں کو خدا کے باغی وہ ہے کہ جو تم سے برسر پیکار ہیں، یہ نہیں ہے۔ عورت کیا کرے گی کہ تم عورتوں کو قتل کرتے ہو؟ لیکن اگر عورت کھل کر کے، ایک صحابی، نابینا صحابی، ابو داؤد میں حدیث ہے، نابینا صحابی، وہ کہتا ہے کہ میری بیوی غیر مسلم، اس سے میرے پیارے پیارے بچے 2 پھول اور 2 موتیاں، ابا تو اس طریقے پر ماں باپ اپنے اولاد کی تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بچے دونوں پھول۔ اب لوگوں نے بتایا ہوگا پھول، وہ خود تو نابینا تھے، صحابی تو خود نابینا تھے، خوبصورت 2 بچے۔ ہمیشہ بیوی کو کہتی تھی، بیوی معمولی بات تم پہ کس کر محمد رسول اللہ کو گالیاں دیتی تھی، کس کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں، کہا اس طرح نہ کر، اس طرح نہ کر۔ کبھی تھپڑ مارا، کبھی سمجھایا، کبھی تھپڑ مارا، لیکن اس سے اس کا کام ہوا نہیں، بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے۔ تو آدھی رات کو اٹھا، اس رات کو بیوی نے بھی کوئی کمی نہیں کی، بیوی نے بھی کوئی کمی نہیں کی۔ آدھی رات کو اٹھ کر کے بس جو زبان سے نکل رہا کس کر کے محمد رسول اللہ کو گالیاں دے رہی ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ خوف کر، خدا کا خوف کر، خدا کا خوف کر، اس طرح نہ کر، لیکن نہیں۔ تو چھرا لے لیا، خنجر لے کر کے اس کو جو اس کے پیٹ میں رکھا، پیٹ چیرا اس کو، اور وہیں پر اس کو پھینک دیا، وہیں پر پھینک دیا۔ اب وہ وہیں پر یہ ہے کہ وہاں پر تڑپ رہی ہے، وہ تو مر گئی، بچے اس کے خون میں لت پت ہو گئے۔ اب صبح کو لوگوں نے دیکھ لیا کہ خاتون قتل ہو گئی ہے، بچے خون میں لت پت ہے۔ اب اس کو ڈر ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں محمد رسول اللہ میری گرفت نہ کرے، کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میری گرفت ہی ہے کہ نہ کریں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، جن پر میرا حق لازم ہے، جو میرا احترام کرتے ہیں، مجھے اپنا نبی مانتے ہو، خدا کا رسول اور مجھے قاصد مانتے ہو، مجھے سچا رسول مانتے ہو، میرا حق ہے تم پر بحیثیت نبی ہونے کے، رسول ہونے کے میرے حق ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تم بتاؤ اگر کسی کو معلوم ہو کہ اس خاتون کو کس نے قتل کیا۔ اچانک دیکھا کہ نابینا کھڑا ہو گیا،
مجلس کے اندر نابینا صاحب یہ حدیث رسول آپ کو سنا رہا، نابینا صاحب ہی کھڑے ہو گئے، کہ یا رسول، کہتے ہیں حدیث میں آیا کہ لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے قتل کیا، میری بیوی تھی میں نے قتل کر لیا۔ فرمایا کیوں قتل کیا؟ فرمایا کہ پیارے ایک زمانے سے یہ مجھے محبوب تھی اور اس سے بچے میرے پھولوں جیسے میرے بچے بھی ہیں۔ کون اپنے بچوں کی ماں کو اس طرح قتل کرتا ہے؟ کون اپنے گھر کو اس طریقے پر آگ لگاتا ہے؟ لیکن باتوں میں 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد بس اس کا آخری حربہ یہ ہوتا تھا، یہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ مجھے میرے رب کی قسم ہے کوئی کسی اور غرض سے میں نے نہیں مارا ہے، یہ آپ کو گالیاں دیتی تھی۔ اب گواہ رہو، اب سن لو اس بات کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ حضرت آپ کو گالیاں دیتی تھی اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا الا اشہدو، متنبہ ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ، فإن دمہا حدر، اس کے ایک ٹکے کی بھی قیمت نہیں ہے اس خاتون کے، میں محمد اس کے لیے 1 روپے بھی واجب قرار نہیں دیتا۔ الا متنبہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، اشہدو گواہ بن جاؤ، ان دمہا حدر، اس کا خون رائگان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد جلد ثانی کے اندر حضرت اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اور خاتون تھی، وہ گالیاں دیا کرتی تھی، گالیاں دیا تو ایک بندے نے گلا اس کا پکڑا، ایک صحابی نے گلا پکڑا، دبا کر کے اس کو وہیں پر مار دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہیں اس کے لیے، بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا کیا۔ ہمارے ملک میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ذمیوں کی بات نہیں ہو رہی، کافروں کی بات میں نہیں کر رہا، خود اپنے پتہ نہیں مسلمانوں کے گھروں میں جو پیدا بھی ہو گئے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا بھی ہو گئے، مسلمان بھی ان کو کہا جاتا ہے، وہ بھی محمد رسول اللہ کے مذاق اڑائیں۔ جب ہم خود مذاق اڑاتے ہیں تو کافر ہمیں دیکھ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس نبی کی قدر ان کے پاس نہیں ہے، نبی کی قدر ان کے پاس خود نہیں ہے، تو ہم کریں تو کچھ بھی نہ ہو۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کہتا کہ میری بہن گھر سے بھاگ گئی ہے، کوئی کہتا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے بیٹی بہن سے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ بخدا بہتوں کو میں نے کہا بیٹی تیری اس وقت تک نہیں بھاگے گی جب تک تیرے ابا، ہماری بہن بھاگ گئی، تیری بہن اس وقت تک نہیں بھاگے گی جب تک تیرے ابا اور تیری امی کی لڑائی نہیں ہوگی لڑائی، اور لڑائی آپس کی بتاؤ مجھے، گھر میں تمہاری لڑائی ہے نہیں ہے؟ جی ہے لڑائی۔ اور یہ بتاؤ کہ ماں اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے؟ ماں اٹھاؤ اس کی ڈائری اٹھاؤ اور اس کا موبائل اٹھاؤ، اس خاتون کا کسی کے ساتھ تعلق ہوگا، اس کے تعلق کے بغیر تیری بہن بھاگ بھی نہیں سکتی۔ مولوی صاحب بھی آ گیا میری بہن بھاگ گئی، ہمارے شاگرد آ گیا کہتا ہے کہ میری بہن بھاگ گئی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم تیری ماں، تو محسوس نہ کرنا تو میرا شاگرد ہے، تیری ماں بھی میری ماں ہے، لیکن تیری ماں اور تیرے ابا کی جب تک آپس کی لڑائی نہیں ہوگی، جب گھر کے اندر اختلافات نہیں ہوں گی، اور تیری ماں کا جب کسی سے الیک سلیک نہیں ہوگا، اس طرح بیک وقت یہ کاروائیاں ایک دن میں نہیں ہوتی کہ یہ بیٹی تیری بہن اس طریقے پر اس گھر سے بھاگے۔ معلوم کرتے کرتے 4-5 ڈنڈے جب اماں جی کو پڑ گئی تو انہوں نے بھی ظاہر کر دیا کہ جی ہاں فلان دوست کو میں نے دے دیا، اس نے اغوا کیا، فلان جگہ پر رہ رہے، فلان جگہ پر رہ رہے۔ جب گھر میں ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی آپس کی لڑائی ہو تو باہر کا بدماش پھر اس گھر سے مال بھی اغوا کرتا ہے، دولت بھی اغوا کرتا ہے، پیسے بھی لوٹتا ہے، سونا چاندی بھی لیتا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہاں کی کسی عزت مند خاتون کو، بیٹی کو بھی اٹھا کر کے لے جاتا ہے، آپس کا ان کا سلسلہ ہے۔ ہماری حکومتیں تو بنی ہے، وہ کہتے تو چور، وہ کہتے تو چور، وہ کہتے تو چور، وہ کہتے تو چور، وہ کہتے تو چور ہو گئے۔ 80 سال ہو گئے، 80 سال یہ ہے سار چوروں کے بچے ہیں، یہ آپس میں لگے ہوئے، یہ آپس وہ تو چور، وہ کہتے تو چور۔ ملک کا کیا ہو رہا ہے؟ ملک کا کیا ہو رہا ہے؟ عوام کا کیا ہو رہا ہے؟ بجلی نہیں، پانی نہیں، روٹی نہیں، اور اللہ آپ کو بھلا کرے نوکری نہیں، ملازمت نہیں، روڈ نہیں، اسپتال نہیں، جو ضرورت کی چیزیں خدا کی قسم ہر ایک کے 5 سال گالیوں میں گزر جاتے۔ اور آپ جو بیٹھے ہوئے میرے ہیرو سر کے تاج بیٹھے ہوئے، ان کو میرا باپ تو نہیں لاتا، ان کو تم منتخب کر کے لاتے ہو۔
جب انتخابات ہوتے ہیں تو آپ ہی ان کو منتخب کر کے لاتے ہیں، اور ان فرشتوں کو آپ آزما بھی چکے ہیں، ان ملائکہ کو آپ آزما بھی چکے ہیں، اور ان معصوموں کو آپ آزما بھی چکے ہیں۔ اس قسم کے پھر عوام بھی تباہ، ماؤں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں، بہنوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں، ملک بھی محفوظ نہیں، ملک کی شہرائیں بھی محفوظ نہیں، اور ملک کی دولت بھی محفوظ نہیں، مسلمانوں کی مال دولت باہر منتقل اور یہ بھی محفوظ نہیں، دین بھی محفوظ نہیں، قرآن بھی محفوظ نہیں۔ انڈیا جیسے بغیرت وہ ہمارے نبی پر تبصرہ کرتا ہے، ڈنمارک کبھی ہمارے نبی پر، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کون سا ملک کرتا ہے، کون سا ملک کرتا ہے۔ اب بھی انہوں نے کوئی خاص قدم اٹھایا بھی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہندوستان کے اندر یہ ہندو گائے کو پوجنے والا، گائے کی عبادت کرنے والے، گائے کی پیشاب پینے والا، ان میں بہادری کہاں سے آ گئی، ان میں شجاعت کہاں سے آ گئی؟ وہ کوئی بہادر نہیں ہوتا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان پرلے درجے کے بغیرت بزدل بن گئے، اس لیے مجھے جو کچھ کرنا ہے تو میں کروں گا۔ سعودی والوں کی تو اپنی شراب کی بوتل چل رہی ہے، اور دوسروں کی، دبئی والوں کی اپنی چل رہی ہے، اور کویت والوں کی اپنی عیاشیاں چل رہی ہیں۔ ان عیاشوں کو، ان شرابیوں کو، اور اس قسم کے جوئے باز، اس قسم کے لٹیروں کو دیکھ کر کے کافر کو ہمت کیوں نہیں ہوگی؟ کافر کو پھر یہ کہ بہادری کیوں نہیں ہوگی؟ کافر کو شجاعت کیوں نہیں ہوگی؟ اس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبصرے کرنے والے طالبان نے کیسے کیا؟ انہوں نے ان کے بندے بلا دیے، بلا کر کے ان کو کتنوں کو گرفتار کیا، کتنوں کو انہوں نے گرفتار کیا۔ افغانستان کی حکومت کل بن گئی ہے، ہندو کو کہا کہ تمہارے دماغ کو ہم ٹھیک کر دیں گے، اور یہاں وہ چیز ہو بھی نہیں رہی، یہاں اس قسم کی جرت ہے ہی نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہو رہی آپ کی توسط سے۔ اور یہ ہے کہ ہمارے ایجنسی والے حضرات بھی یہاں ہماری اس فریاد کو پہنچائیں۔ ہم نے ہندوؤں کے گائے کے تو ہم گائے کو بھی، ہمارے اکابرین، ہمارے مذہب میں گائے حلال ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے اتنا احترام کیا کہ ہندوستان کے اندر کہنے لگے ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں گائے حلال ہے، لیکن ان کے مذہب کے مطابق ان کی ممتا ہے، ان کی ممتا ہے، ان کے لیے قابل احترام ہے، اس لیے گائے کو ہندوؤں کے سامنے ذبح نہ کرو۔ اگر مسلمانوں تمہیں قربانی کرنی ہے تو اپنے مکانات کے اندر چوری چھپکے سے کر دو، کسی کے مذہب کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں۔ واہ! مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت کے اندر، ہر امت میں کوئی نبی آیا ہے، ہر امت میں پاکیزہ ذوات آئے ہیں، ہر امت کے اندر یہ ہے کہ قیمتی ہستیاں آ گئی ہے، انبیاء آ گئے، ڈرانے والے آ گئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ نام نہیں ہے سوائے چند انبیاء کے، حدیثوں میں ان کے نام ہیں، قرآن میں ان کے نام ہیں، باقی 1.25 لاکھ انبیاء کا نام تو نہیں ہے، سوائے چند نبیوں کے قرآن نے جن کا تذکرہ کیا ہے، حدیث نے جن کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ ہے حدیثوں میں کہ 1.25 لاکھ انبیاء آ چکے ہیں، ان کی تفصیلات نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ کچھ انبیاء کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، کچھ کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ انبیاء ہندوؤں کے ہندوستان میں بھی آ گئے، اور یہ کہ رام چند اور کرشن دیگر مختلف ہندوؤں کے ہاں کچھ یہ ہے کہ ذوات کے وہ نام لیتے کہ پاکیزہ ہستیاں گزر چکی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نام لے کر کے ان کی توہین نہ کرو، ہمارے پاس تفصیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی قیمتی ہستیاں ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہوں۔ قرآن خود کہتا ہے جہاں بھی کوئی امت آئی ہے، جہاں انسانیت آئی ہے، جہاں کوئی لوگ آئے ہیں، وہاں میں نے نبی بھیجا ہے۔ اب انبیاء کی تفصیل نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے رام چند اور یہ کرشن یہ کوئی نبی ہو، لیکن ہمیں معلوم، اس لیے ان کا احترام کر لو، اس لیے ان کا احترام کر لو۔ تو یہ کام تو پھر ہم بھی شروع کریں، یہاں سے گالی دینا شروع کر دیں، اور آپ اس طریقے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو عیسائی اور یہودی اس طرح تو اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ قرآن میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، 1.25 لاکھ انبیاء پاکیزہ ہستیاں، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے۔ ایک موقع پر یہودی نے کہا اس خدا کی قسم، ترمذی کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اس خدا کی قسم جس خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو پوری انسانیت پر ترجیح دی ہے، جس نے موسیٰ کو فضیلت دی ہے پوری دنیا کے اندر، اس خدا کی قسم کھا کے کہتا، مسلمان نے دے مارا تھپڑ، صحابی نے اس کے چہرے پہ کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟
تو کہہ رہا اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ کو پوری دنیا پر پوری انسانیت موسیٰ کو فضیلت بخشی ہے تو کیا موسیٰ کو ہمارے نبی پر بھی فضیلت بخشی ہے؟ دبا کر کے اس نے منہ پہ مارا۔ یہودی شکایت لے کر کے گیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، اے محمد، آپ کے بندے نے، آپ کے شاگرد نے مجھے مارا، میں نے صرف یہ جملہ کہا۔ تو میرے نبی نے فرمایا لا تخیرون بین الانبیاء، مجھے انبیاء پر ترجیح نہ دو، مجھے انبیاء، حالانکہ آپ کو خود قرآن نے بتا دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، 1.25 لاکھ انبیاء پر آپ کو فضیلت دی ہے، لیکن عاجزی کر کے مسئلہ سمجھانے کے لیے تواضع کے طور پر آپ نے فرمایا اس طریقہ پر مجھے اوپر خالق کے برابر قرار دینا، میری فضائل، میری فضیلتیں اتنی بیان کرنا اور مجھے اس طرح درجہ اوپر چڑھانا اور باقی انبیاء کی توہین کرنا، تم کیا سمجھتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے، جب ہم سب بے ہوش ہو جائیں گے اور جب اٹھیں گے، جب میں ہوش میں آ جاؤں گا، سارے کے سارے عرش کے نیچے جب بے ہوش ہو جائیں گے اور اٹھیں گے تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے پائیدان کو اس نے پکڑا ہوا ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا تھا یا نہیں ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ بے ہوش نہ ہو گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طور کے موقع پر وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس وجہ سے آج اللہ نے اس کو سرے سے بے ہوش ہی نہیں کیا، یا ہم سب سے پہلے اس کو ہوش آ گیا۔ موسیٰ کا ایک مقام ہے، اگر اس نے یہ کہا کہ اللہ نے موسیٰ کو فضیلت دی ہے تو اتنا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں کیا، تم نے کیوں اس کو مارا؟ ہمارے لیے تو یہ تعلیمات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، کسی کو روا نہیں ہے، کسی کو جائز نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ یونس علیہ السلام قوم سے تنگ آ کر کے اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا، یونس علیہ السلام بھاگ گیا، جیسے کہ ہمارے کسی مولوی نے کہا ڈکٹیٹر آدمی جب پڑا ہوا انہیں ہو تو پھر یہ کہ الو کا پٹا۔ ہمارے ہاں دانشور بھی ایسے ہوتے، مبارک ہو تمہیں تمہارے دانشور، اوہ پاکستانیوں جو میرے سامنے بیٹھے ہو، مبارک ہو تمہارے دانشور غامدی داڑھی منڈا، تمہارے دانشور محمد علی مرزا قرآن کا ایک صفحہ بھی نہ پڑھ سکے، اردو پڑھ کر کے انگلش کے 4 الفاظ بولتے، دانشور نہ وہ قرآن کو جانتے، نہ حدیث کو جانتے، نہ اصولوں کو جانتے ہیں، نہ کچھ جانتے۔ ایسے انگریز نے ہوا بھر کر کے ان کو بھیجا، اسکول کے امتحان میں بھی ہمیشہ فیل ہونے والے۔ مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو جب اصل علماء کی تمہیں پہچان نہیں، جب علماء کی طرف آپ توجہ نہیں کریں گے تو اس قسم کے بدبخت بخدا بعض جملے اس قسم کے استعمال کرتے ہیں کہ ایک ہی جملہ ان کے کفر کے لیے کافی ہے، ایک ہی جملہ۔ میں کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا تو کسی نے مجھے یہ پتہ نہیں یہ محمد علی مرزا ہے کیا بلا ہے، اس کا مجھے اس نے سنایا تو قرآن کی کوئی آیت پیش کی، قرآن کی کوئی آیت یہ ہے کہ اس نے پیش کی کہ انا یکون لی غلام کیف یکون لی غلام، میں 100 سال میری عمر ہو گئی، زکریا کی میری اولاد کس طریقہ پر ہوگی۔ کہتا ہے کبھی اللہ کے نبی کو بھی شک ہوتا ہے، نبیوں کو بھی کبھی شک ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قسم کے بدبخت، اب آپ آئیں تو میں پورا دن آپ کو کیف پر پڑھاؤں گا، آپ آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیف کیا ہے، لیکن جو جاہل جو اصولوں کو جانتا بھی نہ ہو تو اس کو کیا پتہ ہے کہ یہ کس معنی کے لیے، کس معنی کے لیے، کہاں کس معنی کے لیے، کہاں کس معنی کے لیے آتا ہے۔ بخدا جاہل اور اجہل، اور حکومتوں کی سازش ہوتی ہے کہ اس قسم کے اجہل اور جاہل اپنے جیسے جاہلوں کو ان کو ابھارو، ان کو سر عام پہ لاؤ، ان کو اسکرین پہ لاؤ، اور جو اصل علماء حقانیین ربانیین ہیں وہ دب جائیں، چونکہ یہ خود گمراہ ہے، گمراہوں کو اور چاہتے کہ دنیا کے اندر اور ملک کے اندر بے دینی پھیل جائیں۔ ہماری حکومتیں اگر اس طرح متوجہ ہو جائیں اور پاکستان اپنی آنکھیں تو اٹھا لے نا، آنکھیں تو ملا لے، تو ہندو کو کیا ہمت ہوں گی؟ کبھی ڈنمارک ہے، کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے جاپان والے ہیں، کبھی فلان ملک والے، کبھی فلان ملک والے۔ ہمارے اسلامی حضرات یہ ہے کہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اس دنیا سے چلے گئے، کوئی ہمارا قل واللہ کسی کا درست نہیں، اور کوئی اس دنیا سے چلا گیا کلمہ کسی کا درست نہیں، اور کوئی اس دنیا سے جانے والا ہے خاتم النبیین اس کی زبان سے نہ نکلے۔ مبارک ہو تمہیں جی، آپ کے توسط سے اپنے اداروں سے میری اپیل ہوگی۔ آج چونکہ ہمیں ہدایت یہ دی گئی کہ ہم صرف رونا رو سکتے ہیں، اور اپنے اداروں سے بھی میری اپیل ہوگی کہ ہم تمہارے قربان جائیں،
ٹھیک ہے آپ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے اداروں سے میری گزارش ہوگی، اپیل ہوگی اور اپنی حکومت سے اپیل ہوگی کہ آپ اس کو ملک کی سطح پر، عالمی سطح پر اس کو اٹھائیں، عالمی سطح پر اس کو اٹھائیں کہ ہندو اور اس طرح ڈنمارک اور فلانا ملک، برطانیہ، فرانس، یہ ہمارے ساتھ کھیل کیوں کھیلتے؟ اگر اس طریقہ پر کریں گے تو پھر وہ صحابی نے جیسے اس کو حلال کیا، اس صحابی نے اس کو ذبح کیا، اس نے اس کو ذبح کر دیا، ہم بھی یہی کہیں گے جو تمہارے مل جائے اس کو ذبح کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اداروں کو ہمت دے دے، ان کو قوت دے دے، شجاعت، ان کو بہادری عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو اور اس کے یہ کہ جو کابینہ ہیں ان کو بھی خدا تعالی جرأت عطا فرمائے۔ اس کو عالمی سطح پر ہمیں اس بات کو اٹھانا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کی توہین کیوں ہو رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔